کباب سموسے شروع کر دیں؟ نہیں کرنے؟ چھپ چھپ کے کھاؤ گے؟ نہ بولتے ہیں ماشاء اللہ. تو اس لیے مطلب یہ کہ ایک تو نماز میں بھی سکون. اب کباب سموسے ہی سے کھانسی نہیں ہوتی، کھانسی ہو جاتی ہے. مجھے بھی سال میں 2-3 بار نزلہ لگتا ہے. ابھی شعبان المعظم کے آخر میں یہ کچھ بندھا ہوا ہے میرے کو لگتا ہے، پھر بقرعید کے دنوں میں لگتا ہے. یہ 2-3 سال سے، یہ 2 سال سے تجربہ ہے میرا. رمضان میں شاید 1 بار مزید ہوتا ہے مجھے نزلہ. ہو سکتا ہے کہ عنقریب ہو بھی جائے. فی الحال آثار نہیں ہے نزلے کے. کھانسی بھی ہو جاتی ہے. حالانکہ میں نے کہا نا، میں نے نہ کباب کو دیکھا، نہ سموسا، نہ پکوڑا، میں نے ان کی زیارتیں بھی نہیں کی، اس کے باوجود ہو جاتا ہے. اس لیے اگر بالفرض کسی کو کباب، ایک کھانسی ہو، نزلہ ہو تو یا بخار ہو، تو اس کے بارے میں اس طرح کا تذکرہ بھی نہ کیا جائے کہ خوب کباب سموسے کھاتا ہے تو اس کو یہ ہو گیا، پھر دل آزاری ہوگی. کباب سموسے اگر کھائے بھی تو ناجائز تو نہیں ہے نا. میرے سامنے بھی آئیں گے تو شاید بچ کر نہیں جائیں گے. نفس ہے نا میرا نفس تو بہت تگڑا ہے، بہت کھانے کو جی چاہتا ہے، یہ بھی کھا ڈالوں، وہ بھی کھا ڈالوں، وہ بھی کھا ڈالوں. آئے تو پھر بچ کر اس کا جانا مشکل ہے. تو اس لیے آ ہی نہیں رہا نا، اپنے آنے ہی نہیں دے رہے اس کو کہ تو آئی مت یار، ہم کو امتحان میں مت ڈال. تو نہیں چاہیے. اب کبھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے کہیں چور دروازے سے آ جائے اور اندر چلا جائے. ابھی تک تو نہیں آیا، پابندی رکھی ہے. آپ نے اتنی مذمت کی ہے، ہمت کون کرے گا لانے کی؟ ایسا کہتے ہیں. میں بولتا ہوں کہ جب میں بولتا ہوں کہ یہ نوالا چھوٹا، ایک ٹکڑا توڑیں گے، دوسرا ٹکڑا اس پہ رکھیں گے. ہمارا میں شاید 1 نوالا کھاتا ہوں، قوم 4 نوالے کھاتی ہوگی اتنی دیر میں. یہ میں ابھی کھاتا ہوں تھوڑا سا کھانا، کتنا تو بانٹ دیتا ہوں اس میں سے. اصل میں فارغ ہو کر آپ کے پاس آنا ہوتا ہے نا، وہ ٹھٹ کے ٹھٹ جم جاتے ہیں میرے. نہیں بابا، جلدی جلدی فارغ ہو کر بابا کے پاس بھی تو قریب قریب آنا ہوتا ہے نا. اچھا آپ لوگ چبا کے کھاتے ہیں؟ جو ہاتھ اٹھا رہے ہوں کوئی نہیں چباتا. نہیں چباتے تو ہوں گے. اس کو چبانا ہی سمجھتے ہوں گے بیچارے. چبانا، صحیح چبانے کی ڈیفینیشن جو ہے نا، یہ تو خیر اس پر تو میں نے کوششیں تو کی ہیں لیکن میں ناکام ہو گیا ہوں. اتنا ٹائم دے نہیں سکتے، تو بہت مشکل ہے. وہ ایک کچھ پڑھا تھا میں نے کسی طب کی کتاب میں کہ ایک آدمی بہت سخت بیمار ہو گیا، سک لکڑی ہو گیا، اس کو کوئی علاج کارگر ہوتا ہی نہیں تھا. تو اب ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا اس کو کہ تم ٹھیک، علاج ہی نہیں، اور سوکھتا جا رہا ہے اور اس کا معدہ تباہ ہو گیا اور سب تکلیف میں بہت تھا. تو اس نے اب خود اپنا علاج پر غور کیا کہ میں آخر کوئی ایسی تو نہیں کہ بے احتیاطی کرتا ہوں. کھانے پر اس نے غور کیا تو اس نے یہ ذہن بنا کہ میں اچھی طرح چباتا نہیں ہوں، دانتوں کا کام ہاتھوں سے لیتا ہوں. اس نے چبانا شروع کیا. کھانا اب جو بھی کھاتا وہ چبا کر کھاتا. اتنا چباتا، اتنا چباتا، اتنا چباتا کہ منہ میں کھانا لکوڈ بن جاتا، مایا نہ، بالکل پتلا ہو جاتا اور خود بخود لڑک جاتا حلق کے نیچے. اتنا چباتا ہو. تو اس طرح چبانے سے کیا ہوتا ہے کہ منہ میں مختلف ہاضم لعاب ہیں. ہم چبائیں گے نہیں تو وہ جلدی جلدی چلا جائے تو لعاب نہیں جائے گا جو اندر جا کے ہضم کرے. تو زیادہ چبانے سے یہ ہوگا کہ لعاب اس میں شامل ہو جائے گا تو وہ ہضمے میں مدد دے گا اندر میں. تو وہ چباتا تو لعاب بھی بہت سارا پیٹ کے اندر چلا جاتا اس کے غذا کے ساتھ. تو اس طرح اس کی صحت بہتر ہونی شروع ہو گئی اور بغیر کسی دوا کے وہ صحیح ہو گیا. یہ سچے واقعے کے طور پہ اس پہ لکھا تھا. تو پھر اس کو تو مزہ آ گیا کہ یار کیا یار دواؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں لوگ، کیا ہے دوا؟ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. پرہیز کرے اور اس طرح کھانے پر اپنے پکڑ جمائے اپنی صحیح، اس کو درست طریقے پر کھائے. تو اس نے تو بھائی وہ تو کلینک کھول لیا اس نے اور غذا کے ذریعے اس نے علاج شروع کر دیا تو اس کو کامیابی ہوئی. پھر جناب والا اس نے کلینک کے جال بچھا دیا. بہت سارے کلینک کھل گئے اس کے اور بہت یعنی کہ شہرت ہو گئی اس کی. تو یہ راز ہے. اب مسئلہ یہ کہ وہی نفس کی بات ہے.
ورنہ آپ جن کو جیسے دائمی نزلہ ہوتا ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں علاج نہیں ہے، میں بولتا ہوں علاج ہے، میرے پاس علاج ہے۔ دائمی نزلہ جس کو ہے بس وہ کھانے پینے میں احتیاط کرے گا، ٹھنڈا دیکھ لے، ٹھنڈا پانی سے ہوتا ہوگا اس کو نزلہ، کھٹائی سے ہوتا ہوگا، زیادہ کھانے سے ہوتا ہی، چاول سے ہو، پھلا سے ہو رہا ہے، آپ اس پر غور کرتے چلے جائیں تو یہ چیزیں آپ اس میں کمی کر دیں یا چھوڑ دیں، ان چیزوں کو، اس کی متبادل چیزیں کھائیں آپ، آلٹرنیٹ، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے بتانا، آپ کا دائمی نزلہ چلا جائے۔ میرا اپنا تجربہ ہے، مجھے دائمی نزلہ تھا نا، بہت نزلہ ہوتا تھا، الحمدللہ اب دائمی نزلہ نہیں ہے، بدن ادھر دکھتا ہے، ادھر دکھتا ہے، ادھر درد ہوتا ہے، آپ کھانا کم کر دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے بتا۔ باقی پین کلر گولیاں جو ہیں درد کی، وہ بس چند روز فائدہ کرتی ہیں، بعد میں نہیں کرتی، سائیڈ افیکٹ ایسے کہ وہ تباہ کر دیتی ہے آدمی کو۔ آپ کھانے پینے میں احتیاط کریں، ایک پرہیز ہزار دوا، یہ محاورہ ہے پرانا، ایک پرہیز ہزار دوا۔ تو جو پرہیزی کا راز ابھی تک نہیں سمجھے، ہم کھاتے وقت ہم کو احساس نہیں ہوتا، یہ مٹھائیاں کھا رہے ہیں تو وہ نمکو کھا رہے ہیں تو یہ سب مطلب بیماریاں ہیں، بیماریاں، پیسے دے کر ہم بیماریاں خریدتے ہیں۔ ایسے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے کاروبار پر یہ ہاتھ مارتا ہے، تمہارے کاروبار پر ہاتھ نہیں مارتا، فوڈ کلچر ہے، ہم لوگ پاگل ہو گئے، جو یہ کھا رہے ہیں، تم ہرے بھرے رہو گے، فکر مت کرو، تم کماتے رہو گے۔ تو یہ کہ میری یہ باتیں کون سمجھتا ہے، کون سنتا ہے؟ دل ہوتا بھی ہے تو بس لمحے بھر کے لیے، پھر بھول جاتا ہے، سامنے آیا تو وہ تھوڑا بہت اگر احساس تھا بھی کہ نہیں کھاؤں گا تو قسم توڑ دیتا ہے، اگر کھائیے تو کہ کھا لو، پھر کفارہ دے دیں گے، رہا نہیں جاتا۔ تو اس لیے پھر وہ بیماریاں، اتنے اسپتال کھلے ہوئے، اتنی کلینک کھلے ہوئے، سب ہو رہا ہے۔ پھر بیماریاں تو سب عام طور پر ہوتی ہیں، اور بڑھاپا تو ویسے ہی بیماری ہے، دوائیں بھی کھانی پڑتی ہیں، نہ دوا کھانا جرم ہے، نہ بیمار ہونا، کہ بیمار ہونا جرم یا نہ جرم، بیمار ہونے کے لیے تیار ہے بھی نہیں کوئی، کہ ہو جاتا ہے، اپنے بس میں کچھ نہیں، اپنی لگام کسی اور کے ہاتھ میں۔ تو کچھ بہت ساری پرہیزیاں کرنے کے باوجود بعض اوقات آدمی بیمار ہوتا ہے، لیکن اس کے بیمار ہونے میں اور عام آدمی کے بیمار ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ یا جو پہلے کھاتا رہتا تھا، پرہیزیاں شروع کی ہیں، تو پہلے کی غذائیں بول رہی ہیں، اس کی اندر جو اس کی ترکیبیں بن گئی ہیں بیماریوں کی، لیکن اس کی شدت میں کچھ نہ کچھ کمی آئے گی، فرق پڑے گا۔ آپ تجربہ کریں، کھانے میں احتیاط کریں، آپ کی بہت ساری بیماریاں نہ چلی جائیں تو مجھے کہنا۔ بات بات پہ چورن کھا رہے ہیں بیچارے پیٹ کا، بات بات پہ وہ پیٹ کی دوائیں کھا رہے ہیں، ہاضمے کی شربت پی رہے ہیں، گزارا ہے نہیں، وقتی طور پہ گزارا، پھر وہی کا وہی، وہی کا وہی، وہی کا وہی۔ بس کھانے میں احتیاط کریں، انشاءاللہ یہ ساری دواؤں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔